السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. شیطنت کی اسیری، فصل 39. گناہگار کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ شیطان کا اسیر اور شہوات اور خواہشات کا قیدی رہتا ہے. یعنی شیطان اس کو نکلنے نہیں دیتا. آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کا ایک کھیل جس میں وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر وہ اگر بچہ ادھر جانے لگے، یعنی آگے بھاگنے والا اگر رائٹ سائڈ پہ جانے لگے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پلٹ کے پکڑنے والا ادھر سے آ جاتا ہے. پھر وہ جب وہ پلٹ کے دوسری طرف جانے لگتا ہے تو وہ بھی راستہ چینج کر لیتا. شیطان بالکل یہ کھیل کھیل رہا ہے ہمارے سے. ہم ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ادھر آ جاتا ہے. جب ہم دیکھتے کہ ادھر شیطان ہے، یہ راستہ خراب ہے، غلط ہے، تو مجھے ادھر جانا چاہیے، تو وہ بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے. تو شیطان ہر وقت کیا چاہتا ہے؟ انسان کو اپنے شکنجے میں لیے رکھے. اور یہ کس طریقے سے کرتا ہے کہ انسان کے اندر خواہشات پیدا کرتا رہتا ہے. انسان کے نفس کے اندر مختلف چیزوں کی خواہش پیدا کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے غلط کام. چور چوری کیوں کرتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے خواہشات نہیں ہوتی؟ خواہشات ہوتی. غلط قسم کی دوستیاں کیوں ہوتی؟ لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے کیوں جاتی؟ خواہشات کی وجہ سے. اور اسی طرح بہت سارے غلط کام صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور یہ دراصل شیطان کے داخلے کے راستے ہوتے ہیں. ایسے شخص کو شیطان پوری طرح اپنے شکنجے میں لیے ہوتا ہے، گویا وہ ایک دائمی قیدی ہے، لائف ٹائم امپریزنمنٹ. اور اس سے بدحال قیدی کون ہو سکتا ہے کہ اپنے سب سے بڑے عدو، سخت سے سخت دشمن کا اسیر بن جائے. اس وقت ہم لوگ جو مختلف طرح کے مسلمان بڑی بڑی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے بہت کچھ کہتے بھی ہیں، تکلیف بھی اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہائے بیچارے بڑا ظلم ہے. لیکن اپنے آپ پہ کبھی خیال نہیں آیا کہ ہم خود کتنے مظلوم ہیں، اس سینس میں کہ سب سے بڑے دشمن کی قید میں، خواہشات کے ذریعے. خواہشات کے جیل خانے سے زیادہ کوئی تنگ و تاریک جیل خانہ نہیں ہو سکتا، اور شہوات کی قید سے زیادہ کوئی قید نہیں ہو سکتی. انسان اپنے آپ سے مجبور ہو جاتا ہے. بس جو آدمی کے اسیر ہو، جیل خانے میں ہو، مقید ہو، وہ اللہ کو کیوں کر پہچان سکتا ہے اور کیوں کر اس کی جانب جھک سکتا ہے؟ جب کسی انسان کا قلب قیدی بن جاتا ہے تو پھر ہر جانب سے اس کے لیے آفتے ہی آفتے ہیں، اور جس قسم کی اسیری ہوگی اسی قسم کی آفتیں اتریں گی. قلب کا حال پرندے کا سا ہے، پرندہ جس قدر اونچی پرواز کرے گا اسی قدر وہ آفات سے محفوظ رہے گا. اسے انڈر لائن کر لیں، یہ بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے. پرندہ جس قدر اونچی پرواز کرے گا اسی قدر وہ آفات سے محفوظ رہے گا، اور جس قدر اس کی پرواز نیچی رہے گی آفات کا نشانہ بن جائے گا. جتنا زمین کے قریب ہوں گے اتنے مسائل زیادہ، دنیا کی محبت میں جتنے گرفتار اتنے مسائل زیادہ. اور جب ان چیزوں سے آپ اوپر اٹھ جائیں گے، یہ بہت معمولی حقیر ایشو. آپ نے جہاز کا سفر کبھی کیا ہوگا؟ جہاز کی فلائٹ جب نیچے ہوتی ہے تو کتنی اس میں ٹربولنس ہوتی ہے، لیکن جب وہ اوپر چلا جاتا ہے، بادلوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے، تو بالکل اسموتھ ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسا کوئی چیز چل ہی نہ رہی ہو، بالکل سکون میں. اچھا، وہاں سے جب آپ زمین پہ دیکھتے ہیں تو ہر چیز کیسی لگتی ہے؟ کتنی چھوٹی، پوری پوری بستی، پورا پورا شہر. جب انسان دیکھتا ہے، جب فرسٹ ٹائم مجھے ایسا ایکسپیرینس ہو تو میں نے کہا ہے یہاں لوگ لڑ بھی رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے غصہ بھی کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں کن کن کاموں میں لگے ہوئے، کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں، اور بس یہ اتنی چھوٹی سی دنیا کے لیے. عجیب سی کیفیت تاری ہوئی کہ ہم کن چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں، اور یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے. لیکن یہ کون سوچ سکتا ہے؟ یہ پیٹی ایشوز کس کو پیٹی نظر آتے، چھوٹے نظر آتے ہیں؟ جو ان چیزوں سے اوپر اٹھ جائے، ان چیزوں کو اپنا مقصود نہ بنائے. اسی لیے جو چھوٹے دل والے لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نوک جھونک کرتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہی رہتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ چھوٹے بچے سب سے زیادہ لڑتے ہیں، کچھ لوگ بڑے ہو کے بھی بچے بنے رہتے ہیں، نوک جھونک ہر وقت. جو امیچور میاں بیوی ہوتے ہیں وہ ہر وقت ہر بات میں ایک دوسرے کی اعتراض، ہر بات میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، ہر بات پہ اعتراض. کسی چیز سے درگزر کرنا، معاف کرنا، اگنور کرنا آتا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں. تو جتنا جس کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے، جتنا وہ اوپر جا کے چیزوں کو دیکھ سکے، اتنا ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے چھوٹی لگتی.
اور جتنا انسان میچور ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ کو پہچانتا جاتا ہے اور آخرت پر اس کی نظر لگ جاتی ہے، اوپر اٹھ جاتی ہے نظریں، تو پھر یہ چھوٹی چیزیں اسے بادر نہیں کرتی. یہ کہہ کہ تو کیا ہوا، سو واٹ، چھوڑو، جانے دو. ایک حدیث میں ہے، یہ حدیث ضعیف ہے بہرحال، لیکن مفہوم جو ہے وہ عام زبان میں اگر کہے تو اس کی سینس بنتی ہے کہ الشیطان ذئب الانسان، شیطان انسان کے حق میں بھیڑیا ہے. وہ بکری جس کا کوئی چرواہا یا رکھوالا نہ ہو، وہ بکری جس کا کوئی چرواہا یا رکھوالا نہ ہو، وہ بہت جلد بھیڑیے کے منہ میں چلی جاتی. یہی حال انسان کا ہے. آپ دیکھیں کہ بکری کہتے ہیں تین چیزیں کی مثال عام طور، چڑیاں کڑیاں بکریاں، وہ کہتے ہیں نا یہ تین چیزیں ایک جیسی. جیسے لڑکی جس کے اوپر مرد رکھوالا نہ ہو، عام طور پر کیا ہوتی، دوسرے مردوں کی خواہشات کی نظر ہو جاتی. کوئی باپ بھائی سر پہ نہ ہو تو عموماً لڑکیاں کیا ہوتی ہیں، کیا کرتی ہیں، عموماً بے راہ روی ہو جاتی، کیونکہ بھیڑیا پھر رہے نا معاشرے میں، تو کسی نہ کسی کا شکار ہو جاتی ہیں، کسی کی نظروں کا شکار، کسی کی خواہشات کا شکار، کسی کی چکنی چپڑی باتوں کا شکار. تو اللہ نے اسی لیے مرد کو قوام بنایا اور اس کے اندر غیرت رکھی کہ وہ بیوی، بیٹی، بہن، ماں، کسی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھے تو فوراً اس کو پروٹیکٹ کرے. اسی وجہ سے بعض اوقات وہ مخصوص جگہوں پہ جانے نہیں دیتے، کسی کو آنے نہیں دیتے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک بلائے جان ہے، ہمیں بلا وجہ قید کر کے رکھا ہوا ہے. کہ جس بکری کا کوئی رکھوالا نہ ہو وہ بھیڑیے کے شکار بن جائے گی. اسی طرح انسان کا جب کوئی رکھوالا نہ ہو تو شیطان اس کے پیچھے ہو جاتا ہے. انسان کا رکھوالا اور مولا مددگار اس کا رب. جس نے رب کی پناہ نہیں لی وہ شیطان کے بھیڑیے سے بچ نہیں سکتا. اور اللہ کی جانب سے اسے محافظ، نگہبان اسی وقت میسر ہوگا جب وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بنا لے. حرام چیزوں سے بچے، گناہوں سے بچے، کہ مجھے بچ کے رہنا ہے، مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے، تو اللہ کی طرف سے مدد آتی جائے گی. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. تقوی ایک دیوار ہے اور بھیڑیوں سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے. تقوی اور پرہیزگاری دنیا اور آخرت کی عقوبتوں، آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنے کی زبردست دیوار اور قلعہ ہے، یعنی اللہ کا ڈر. بکری جب اور جس قدر اپنے چرواہے سے قریب ہوگی اسی قدر وہ بھیڑیوں سے محفوظ ہوگی، اور جس قدر دور ہوگی بھیڑیوں سے قریب ہوگی. اصل حقیقت یہ ہے کہ جو قلب اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا مصائب و آلام اور آفات سے دور رہے گا، اور مصائب و آلام اس سے دور بھاگیں گے. کیا خوبصورت بات ہے یہ. جو قلب، جو دل اللہ تعالیٰ سے قریب ہوگا مصائب و آلام اور آفات سے دور رہے گا، اور مصائب و آلام اس سے دور بھاگیں گے. اللہ تعالیٰ سے دوری کے بے شمار درجات ہیں، بعض درجے معمولی ہیں اور بعض بہت سخت اور خطرناک ہیں. غفلت بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی، لیکن معصیت اور گناہ کی دوری اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی. بدعت کی دوری اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی، اور نفاق، کفر اور شرک کی دوری سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ مہلک ہوتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.